بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے اور عبادات قبول فرمائے اور ہم سب پہ اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں رمضان المبارک کے ایسے فائدے بیان کیے گئے ہیں جسے جدید سائنس بھی مان گئی ہے۔ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ روزوں سے نہ صرف دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے، بلکہ روزے کے جسمانی صحت پر بھی بہت گہرے اور مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ روزوں سے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا کر انسان میں صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ روزے انسان کی روحانی قوتوں کو قوی اور حیوانی قوتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ روزے رکھنے میں انسان کے لیے سر تاپا فوائد ہی فوائد ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ لطیف ارشاد موجود ہے کہ روزہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر انسانیت روزے کی حکمتیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ آج کے جدید میڈیکل سائنس اور مغرب کے سائنسدانوں نے روزے کے انسانی جسم پر فائدہ مند اثرات دریافت کرنے شروع کیے ہیں، جن کا ذکر قرآن اور احادیث مبارکہ میں کئی سو سال پہلے کیا جا چکا ہے۔ مغربی محقق ایلن اپنی کتاب فاسٹنگ ایز وے آف لائف میں روزے کے بے شمار فوائد و ثمرات لکھتے ہیں۔ روزے سے انسان کے نظام انہضام، معدہ اور دماغی نظام کو مکمل طور پر آرام ملتا ہے اور غذا کے ہضم کرنے کا عمل نارمل حالت پر آ جاتا ہے۔ انڈیا کے ڈاکٹر شانتی رنگوانی کے مطابق کیونکہ روزے کے دوران جسم میں کوئی نئی خوراک نہیں جاتی، اس لیے جسم میں نئے زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے اور جگر پوری تندہی سے پرانے زہریلے مادوں کو جسم سے صاف کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم کو کام کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جسم میں پہلے سے پائے جانے والے زہریلے مادوں کو سب سے پہلے استعمال میں لاتا ہے۔ اس عمل سے خون صاف ہو جاتا ہے اور انسان کی جلد پر ایک طرح کی تازگی اور چمک آ جاتی ہے۔ اس سے یہ حدیث صحیح طور پر سمجھ آتی ہے، ہر چیز پر زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ زکوٰۃ مال میں سے گندگی نکال کر اس کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح روزہ جسم سے زہریلے مادے نکال کر اس کو صاف شفاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی مزید تشریح امریکہ انڈیانا یونیورسٹی کے شہرہ آفاق میڈیکل محقق ڈاکٹر جیمز بالچ ایم ڈی کی روزوں پر کی گئی تحقیقات سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جیمز اس بارے میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، روزے کی وجہ سے کیونکہ جسم خوراک کو ہضم کرنے میں مشغول نہیں ہوتا، اس لیے جسم کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے زہریلے مادوں کو خارج کر سکے، جس سے جسم کو شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ روزے باقاعدگی سے جسمانی اعضاء کو فرصت اور آرام مہیا کرتے ہیں اور بڑھاپا آنے کے عمل کو آہستہ کر کے زندگی کو طویل اور صحت مند بناتے ہیں۔ عمان کی یونیورسٹی ہسپتال کے محقق ڈاکٹر سلیمان نے 1404 ہجری کے رمضان میں صحت مند مسلمان رضاکاروں، جن میں 42 مرد اور 26 خواتین تھیں، پر تحقیق کی، جن کی عمریں 15 سال سے 64 سال کے درمیان تھیں۔ رمضان کے شروع میں ان کے وزن کیے گئے اور خون میں کولیسٹرول، جنسی ہارمونز، گلوکوز وغیرہ کو ناپا گیا۔ پھر رمضان کے آخر میں یہ عمل دہرایا گیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ ان روزدار مردوں اور عورتوں کا 4 سے 6 کلو تک وزن کم ہوا، لیکن خون میں تمام اجزاء کی مقدار بالکل نارمل رہی۔ روزے رکھنے سے انسانی جسم کا نظام دفاع مضبوط ہوتا ہے، یعنی امیون سسٹم۔ تقریباً 10 سال پہلے ایک تحقیق چھپی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ افریقہ کے قحط زدہ لوگوں کو ملیریا اور ٹی بی کی بیماری ان کھاتے پیتے افریقیوں کے مقابلے میں جو مہاجر کیمپوں میں مقیم ہوتے ہیں بہت کم ہوتی تھی۔ قحط میں ان لوگوں کے جسم کا نظام دفاع یعنی امیون سسٹم مضبوط ہو گیا تھا۔ امریکہ کے مسلمان سائنسدان ڈاکٹر ابراہیم سید کے مطابق لیبارٹری کے جانوروں پر درازی عمر کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے
کہ جب خوراک لینے کی مقدار کم کر دی جائے تو عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کم خوراک کھانے کی صورت میں جسم میں زہریلے مادے کم پیدا ہوتے ہیں اور جسم کا نظام دفاع مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایڈز کے مریضوں کا علاج اور روزے۔ اس سلسلے میں ایک تحقیق سعودی عرب کے رسالے اہلاً و سہلاً کے فروری 1996 کے شمارے میں چھپی، جو کہ امریکہ کی سب سے مشہور ہارورڈ یونیورسٹی کے میڈیکل اسکول میں ڈاکٹر اسامہ قندیل نے کی۔ اس ریسرچ میں ڈاکٹر قندیل اور معاون سائنسدانوں نے کینسر اور ایڈز کے مریضوں کے جسم کے نظام دفاع پر روزے کے اثرات پر بہت سے تجربات کیے۔ ایک تجربے میں انہوں نے ایسے مریضوں میں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے یہ مشاہدہ کیا کہ کینسر کے خلیوں پر حملہ آور ہونے والے کلر ٹی سیلز کی تعداد روزے رکھنے کی وجہ سے حیرت ناک حد تک بڑھ گئی، جبکہ جن مریضوں نے روزے نہیں رکھے تھے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح ایڈز کے مریضوں پر صحت مند رضاکاروں کے جو رمضان کے روزے رکھ رہے تھے جسم میں دفاعی خلیوں کی مقدار ناپی تو صحت مندوں اور مریضوں میں سے جنہوں نے روزے رکھے ان کے جسم کے دفاعی خلیوں ہیلپر ٹی سیلز کی تعداد بہت بڑھ گئی، جبکہ یہ تعداد روزہ نہ رکھنے والوں میں نہیں بڑھی۔ یاد رہے کہ جسم میں ہیلپر ٹی سیلز کی حیثیت آرمی کے فیلڈ مارشل کی طرح ہوتی ہے، جو جسم کے تمام دفاعی خلیوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور جسم میں داخل ہونے والے ہر قسم کے جراثیم کے خلاف جنگی تیاری کرتے ہیں۔ ہر سال 1 ماہ کے روزوں کی ہائبرنیشن سے مماثلت۔ یورپ کے ایک عیسائی کیتھولک مصنف ڈاکٹر جو فرائے نے اپنی کتاب فاسٹنگ میں روزے کے متعلق بہت دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔ ڈاکٹر جو فرائے کے مطابق روزہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ کائنات کی اور چیزوں مثلاً درختوں اور حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے وحشی جانور جو بالکل فطرت حالت میں رہتے ہیں، جس زمانے میں برف باری ہوتی ہے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی اور بعض اوقات اس کا سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جانور مرتے نہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور، پرندے، سانپ وغیرہ سب پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں۔ اس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ یہ نہ کھانے اور نہ پینے کی حالت یعنی روزے کے باعث ان جانوروں میں نئے سرے سے جوانی آ جاتی ہے۔ جب سردیوں کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور بہار کا موسم آنے لگتا ہے تو ایسے پرندے جو ان غاروں میں ہیں ان کے پرانے پر جھڑ جاتے ہیں اور نئے پر نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سانپ کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ اس کی جھلی جھڑ جاتی ہے اور اس کو ایک نئی کھال یا نیا چمڑا ملتا ہے جو چمک دمک میں پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ان روزہ رکھے ہوئے جانوروں میں پہلے سے زیادہ قوت اور پہلے سے زیادہ جوانی آ جاتی ہے۔ اسی طرح برف باری کے زمانے میں درختوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور انہیں کوئی پانی نہیں دیا جاتا، گویا وہ روزے سے ہیں جو کئی ہفتوں چلتا ہے۔ یہ روزہ ختم ہونے پر درختوں کو ایک نئی جوانی حاصل ہوتی ہے، یعنی جو نئی کونپلیں ان میں پھوٹتی ہیں اور جو نئے پھول اور پھل لگتے ہیں وہ ان درختوں کی نئی جوانی، نئے حسن اور نئی قوت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان مشاہدات کی روشنی میں ڈاکٹر جو فرائے کا کہنا ہے کہ انسانوں کو بھی ہر سال روزے رکھنے چاہیے۔ یہ ان کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ ان کو نئی توانائی اور نئی جوانی عطا کریں گے۔ آخر میں اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسانوں کو ہر سال تقریباً 40 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ رمضان کے 30 روزوں کے علاوہ شوال کے 6 روزے ملا کر مسلمان 36 روزے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر جو فرائے جس حکمت کو آج سمجھ پائے ہیں اس پر مسلمان 1400 سال کے طویل عرصے سے عمل پیرا ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزے رکھنے سے عمر میں اضافہ اور بڑھاپا آنے کے عمل میں کمی۔ روزے کے دوران جب روزانہ جسم کو کچھ دیر کے لیے کیلوریز نہیں مہیا کیے جاتے تو اس غذائیت کو روکنے کے عمل کے جسم پر نہایت صحت مند اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
میڈیکل تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جسم کو مخصوص اوقات میں خوراک سے روکنے، فاسٹنگ کی وجہ سے جسم کو کینسر، دل کے امراض، شوگر، دفاعی امراض، امیون ڈس آرڈرز کے لاحق ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ مزید تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے انسانی جسم میں بڑھاپا آنے کے عمل ایجنگ پروسیس میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ انسان کی زندگی لمبی ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں ورلڈ ہیلتھ.نیٹ کی شائع شدہ رپورٹ میں ثابت کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس رپورٹ کے مطابق ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری لاحق ہونے کے امکانات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایرک اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا طویل عرصے تک مسلسل روزہ رکھنے کی طرح انسان کی عمر لمبی کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایرک کی اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مسلسل ایک مہینہ روزہ رکھنے کے علاوہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں اگر کوئی چاہے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ایرک کو شاید اس بات کی خبر نہ ہو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح کے روزے کے متعلق حدیث مبارکہ میں بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے نفلی روزے داؤدی روزے ہوتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے بھی داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے، اور چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کر کے پوچھا، میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے داؤدی روزے سے بہتر روزہ رکھ سکتا ہوں، یعنی میں روزانہ روزہ رکھ سکتا ہوں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جواب دیا جو روزے کے متعلق جدید سائنسی تحقیق کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ داؤدی روزے یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے سے بہتر کوئی روزہ نہیں۔ کینسر کا علاج، کیمو تھراپی اور روزے۔ روزہ رکھنے کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کے ممتاز محقق ڈاکٹر والٹر لانگو اور ان کے معاون سائنسدانوں کی ٹیم، جس میں امریکہ کے علاوہ جرمنی اور اٹلی کے سائنسدان بھی شامل ہیں، حال ہی میں اپنی ریسرچ سائنس ٹرانسلیشن میڈیسن نامی میڈیکل جریدے کے 2012 کے شمارے میں شائع کی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق کینسر کے وہ مریض جو روزہ رکھتے ہیں ان کے علاج کیمو تھراپی کی کامیابی کے امکانات دوسرے کینسر کے مریضوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنی تحقیق میں وہ لکھتے ہیں، ہماری ان تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل روزے رکھنے سے کینسر کے ٹیومر کے خلیے بالخصوص حساس بن جاتے ہیں، اور ممکنہ طور پر کئی اقسام کے کینسرز کے علاج کے لیے ادویات کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزے رکھنے سے بڑھاپے میں دماغی امراض سے بچاؤ۔ جو لوگ جوانی میں باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں، بڑھاپے میں ان لوگوں کا ذہن دماغی امراض کا شکار بہت کم ہوتا ہے۔ امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایجنگ کے سربراہ ڈاکٹر مارک میڈسن کے مطابق انہیں اپنی لیبارٹری میں جانوروں پر کیے تجربات کے دوران ایسے شواہد ملے ہیں کہ جن کے مطابق روزے رکھنے سے انسانی دماغ کئی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ڈاکٹر مارک میڈسن نے اپنی تحقیق کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بتایا، اپنی خوراک میں کمی کرنے سے دفاع کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن دماغ کی حفاظت کا یہ سب سے بہترین طریقہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وقتاً فوقتاً انسان روزے رکھے، جس کے دوران میں وہ نہ کچھ کھائے نہ پیے، اور پھر روزے کے بعد کے اوقات میں وہ جو چاہے کھائے پیے۔ دوسرے الفاظ میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، یعنی جس طرح رمضان میں فجر سے مغرب تک مخصوص وقت میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مارک میڈسن کے مطابق
روزے کے دوران دماغ کے خلیوں پر ہلکا سا دباؤ پڑتا ہے، جو کہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جسم کے پٹھوں پر ورزش کے دوران کچھ دباؤ پڑتا ہے۔ مجموعی طور پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک میٹسن نے بتایا، وقتاً فوقتاً جسم کے حراروں کو کنٹرول کرنے سے، یعنی روزہ رکھ کر، انسان کے دماغ کی کارکردگی کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ نفسیاتی نقطہ نگاہ سے وقتاً فوقتاً روزہ رکھنے کا عمل نہایت کامیابی سے یہ کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ ان تحقیقات میں ڈاکٹر مارک میٹسن اور دیگر سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ساری زندگی مسلسل روزے رکھنے کے مقابلے میں، یا صرف خوراک بہت کم کر کے ڈائٹنگ کے مقابلے میں، چند مخصوص ایام میں روزے رکھنے کے فائدے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہی روزے کا تصور اسلام نے دیا ہے، یعنی سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ یعنی رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، تاکہ ہر سال انسانی جسم کی مجموعی صفائی ہو سکے۔ پھر ہر ماہ 3 نفلی روزے رکھنا بھی سنت ہے، اور کوئی اس سے بھی زیادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے داؤدی روزے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ المختصر یہ کہ روزہ ہمارے نظام ہضم کو ایک ماہ کے لیے آرام مہیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کی تعطیل، ویکیشنز ہے۔ روزہ ہماری شہوانی طاقتوں کو خوابیدہ کر کے ہماری روحانی طاقتوں کو بیدار کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو بطور خاص فرمایا تھا، کیونکہ نوجوانی میں نفس زیادہ زوراور ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کا زور توڑے رکھے گا۔ چنانچہ نفس کی سرکشی کا زور توڑنے کے لیے روزہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزے کے بے پناہ فوائد کی وجہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس جیسی اور کوئی عبادت نہیں۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کے مذاہب پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل تمام مذاہب میں روزے کا اصل مقصد کفارہ تھا، نہ کہ اجتناب۔ اس کے برعکس اسلام چونکہ دین کامل ہے، اس لیے اسلام میں روزے کا تصور بہت وسیع ہے۔ بوسنیا کے عظیم مفکر الیجا عزت بیگوچ اپنی کتاب اسلام مشرق و مغرب کے درمیان میں لکھتے ہیں، روزہ صرف ایک انفرادی ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے۔ ایک مذہبی عبادت کی ایسی تشریح کسی اور مذہب میں ممکن ہی نہیں۔ اسلام میں روزہ درویشی اور لذت کا حسین امتزاج ہے۔ قرآن نے روزوں کا مقصد تقویٰ کی روح پیدا کرنا بیان فرمایا ہے۔ دراصل روزہ انسان میں خدا شناسی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، بلکہ انسان کو مرتبہ احسان تک لے جاتا ہے۔ اس میں معاشرے کے غریب و مسکین لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھارتا ہے۔ الغرض روزہ ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں بے شمار روحانی اور طبی فوائد موجود ہیں، اور اس کا اعتراف مسلمان علماء کے علاوہ غیر مسلم حکماء اور مفکرین نے بھی کیا ہے۔ اور آج جدید میڈیکل سائنس نے روزے کے فوائد کے بارے میں مزید ثبوت فراہم کر دیے ہیں، بلکہ مغربی ماہر طب ڈاکٹر ایلن ہاس کے الفاظ میں، روزہ واحد عظیم ترین طریقہ علاج ہے۔